لیڈر آف ریڈرز کے معزز دوستو، میں محمد آصف مجید اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا اس سے کچھ کم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گفتگو ہوئی، آج کی اس ویڈیو پر اس پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے 5 ساتھیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ نے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہیں پڑھا تو وہ بھی پڑھ لیجئے۔ ابلیس کون ہے؟ یہ ایک عمومی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے اور ابلیس کی کنیت تکبر کا باپ ہے۔ ابلیس کے معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ اصلاً یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ اسے زبردستی کھینچ کر اپنی راہ پر لے آئے، اور وہ صرف بہلانے اور پھسلانے کا کام ہی لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام بتائے جائیں تو سب سے پہلا اور اہم نام صبر ہے۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے و ویلا کرتے ہیں، اپنے بال نوچتے اور اپنا گریبان پھاڑتے ہیں، اور اپنے منہ پر تمانچے مارتے اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرا اس کا ساتھی آعور ہے۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ بنا کر دکھاتا ہے۔ اور شیطان کا تیسرا ساتھی مسوت ہے۔ یہ کذب اور دروغ پر مامور ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان فساد اور جھگڑا برپا کروانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ انسانوں کی شکل میں آ کر انہیں ملتا ہے اور اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دیتا ہے، اور یہ شیطان کا اہم ساتھی ہے۔ اور چوتھا شیطان کا ساتھی داسم ہے۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضب کرتا ہے۔ اور شیطان کا 5واں ساتھی ذکنیور ہے۔ یہ بازاروں کا مختار ہے اور بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ یہ معلومات آپ نے کہاں سے لی ہیں، اور بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کس طرح سے ان باتوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ان معلومات کا ماخذ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف غنیۃ الطالبین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے تو اس نے کہا کہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی عمر میری ہے، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا ان دنوں میری عمر چند برس کی تھی، اور میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کا ساتھ دیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔
اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس کے بعد جن نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور بعد میں ایمان لے آیا۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے تورات سکھائی اور فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری حاجت کیا ہے اے حما؟ تو اس جن نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، تو اب میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن پاک سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قرآن سکھلا دیا اور اس جن کو فرمایا، اے حما، جب بھی تجھے کوئی حاجت ہو تو میرے پاس ضرور آ جانا اور ہم سے ملاقات کو نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ اس پورے واقعے کا ماخذ حیات الحیوان نامی کتاب ہے اور 521 اور 522 صفحے پر یہ واقعہ موجود ہے۔